کہ اگر کسی انسان کی بیماری کی حالت میں کپڑے بھی ناپاک ہوں اور جسم بھی ناپاک ہو اور کمزوری کی وجہ سے وہ اٹھ کر ناپاکی صاف بھی نہیں کر پا رہا، تو اس والے سے شیخ اس کے لیے شرعی احکامات کیا ہیں؟ عبادت بھی تو کرنی ہے اسے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کے جو اخبار میں ارد گرد والے ہیں ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ بطور مثال اگر کسی کا والد کسی کا اللہ نہ کرے کوئی ایسی حالت میں جائے کہ اس حد تک کوئی عاجز آ جائے، جی اگر کسی کے والدین اس حالت میں ہیں تو اولاد کو فکر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر اولاد اس حالت میں ہے تو والد کو فکر کرنی چاہیے۔ تو احباب اس حالت میں چلے گئے ہیں تو یہ عبادت میں دوسرے کو سپورٹ کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ بے شک ہے صحیح۔ لیکن اگر واقعاتاً کیفیت ایسی ہو چکی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بتائی ہے، نہیں کہ آپ کہہ لیں کہ یہ مسئلہ تب بتایا جاتا ہے جب راستے سارے بند ہو گئے، جی جب شیخ، سارے راستے بند ہو گئے، یعنی کہ بالکل بندہ اٹھ نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہم دوسری چیزیں دیکھیں نا، پھر آخر میں ہو کھانا تو کبھی کھانا کھاتا ہوگا نا، ہاں جی، قضائے حاجت کرتا ہوگا، دیگر معاملات ہوتے ہوں گے نا۔ تو اگر تکلف کچھ کر کے وہ قضائے حاجت کر رہا ہے، کچھ تکلف کر کے وہ کھانا کھا رہا ہے، کچھ تکلف کر کے وہ دیگر معاملات کر، تو یہاں بھی کچھ تکلف برداشت کر لے۔ ٹھیک ہے، عبادت میں اگر وہ تکلف برداشت عبادت کرے گا اس کا اجر تو ہے ہی ہے، لیکن اگر ساتھ تکلف برداشت کر کے وہ عبادت کی طرف جائے گا تو اس کا مزید اجر بڑھ جائے گا۔ تو اچھا، یہ بات سمجھ میں تو نہیں آتی کہ بندہ اس حد تک چلا جائے کہ وہ بالکل تنہائی میں چلا جائے، تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر کچھ ان کے دوست احباب موجود ہیں، والدین موجود ہیں، اولاد موجود ہے، پھر کچھ نہ کچھ صورتحال نکل آتی ہے، مطلب کپڑے چینج ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے وجود کو دھو دیا جاتا ہے یا کپڑے کی جتنی جگہ پہ پلیتی لگی ہے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو ایسی لوگ موجود ہیں پھر تو وہ چینج کر کے اور پاکی کی حالت میں آ کر ہی نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے لیکن شیخ، اگر مطلب ہر لحاظ سے امپاسبل، یعنی جی ہر دروازہ بند ہے، جی وہ چارپے کے ساتھ ڈال چکا ہے، بالکل ہل نہیں سکتا، جی، کوئی سہارا اس کو میسر نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ توبہ کر کے اللہ کے ثبوت کر کے جتنی عبادت کر سکتا ہے کرے، اور اللہ سے قبول کی دعا کرے، اللہ کہ میں نے مطلب بہت اپنی بساط کے مطابق یہ کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، اب آگے قبول کرنا اللہ، یہ تیری ثواب دید ہے کہ تو کیسے قبول کرتا ہے، پر میں نے جو کر سکتا میں نے کیا۔ اگر اس حالت میں وہ کرتا ہے، حالات ایسے ہیں کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بندگی کو قبول انشاءاللہ۔ شیخ نماز کسی حالت کرے۔ میں یہ چھوڑنی صورت نہیں، ہے جب ہے، یہ صورت میں نے بتائی ہے کہ صورت میں جی بالکل بالکل شیخ ہے صحیح، ایسی صورت کے کوئی کچھ پاسبلٹی ہے نہیں ہے بالکل بھی، ہے ہی نہیں، سارے دروازے بند ہو گئے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو شیخ جو میں آپ کی طرف سے پوائنٹ سمجھا ہوں کہ نماز کی معافی کسی حالت میں بھی نہیں ہے۔ نماز کی معافی نہیں، نماز کی معافی نہیں ہے۔ دیکھیں بندہ، اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ فرمایا وسلم، صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، پہلے تصدی فقائدہ، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بیٹھ کے پڑھ لو، پہلے تصدی فعلی جنب، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے لیٹ کے پڑھ لو، بھائی لیٹ کے پہلو کے اوپر لیٹ کے پڑھ لو، اگر اللہ اس کی بھی طاقت نہیں فاومی ایماء، تو پھر اشارے کر کے نماز پڑھ لو۔ یعنی اللہ کہ چار پوزیشنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی صلی ہیں۔ اللہ علیہ میدان وسلم، جنگ میں دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، گولہ باری ہو رہی، توپیں چل رہی ہیں، نیزے تلواریں چمک رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بارود برس رہا ہے، اس موقع پر بھی نماز کی معافی نہیں۔ اگر جو طریقہ مختلف ہو گیا ہے اور تعداد میں بھی رکعتوں کی تعداد میں بھی کنسیشن ہو گئی ہے، لیکن معافی نہیں ہے، معافی معافی نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ ہمیں لازمی سمجھنا چاہیے۔ بہت شکریہ شیخ۔